بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم کمیونیکیشن اسکلز اور اس کی دو ٹائپس یعنی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز پر۔ کمیونیکیشن اسکلز یعنی بات پہنچانے کا فن۔ کسی بھی بات یا نظریے کو اس انداز یا طریقے سے بتانا کہ سننے والا ساری بات سمجھ جائے، اسے کمیونیکیشن اسکل کہتے ہیں۔ یہی اسکل ہمیں اپنے آئیڈیاز، فیلنگز اور ایموشنز کو ایکسپریس کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ کمیونیکیشن اسکلز کوئی ٹیلنٹ نہیں، بلکہ یہ ایک اسکل ہے اور اسکل کو ایکوائر کیا جاتا ہے، سیکھا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اسے پالش کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کے ٹاپ اسکلز میں سے نمبر 1 پر ہے، جس کے ذریعے سے ذہن سازی کی جاتی ہے۔ لہٰذا جب ہم بات کرنے کا حق ادا کریں تو سمجھ لیں کہ ہم کمیونیکیشن اسکلز پر عبور حاصل کر چکے ہیں، اور اس کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب ہم سننے والے کے مزاج اور ذہنی صلاحیت کے مطابق گفتگو کریں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک ٹیچر کے پاس وہ کون سے چینلز آف کمیونیکیشن ہیں جن کے ذریعے وہ اپنی بات اپنے اسٹوڈنٹس تک پہنچا کر ان کی ذہن سازی کر سکتا ہے۔ انفیکٹ ایک ٹیچر کے پاس 2 موڈز یا چینلز ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، ایک ڈائریکٹ کمیونیکیشن اور دوسرا انڈائریکٹ کمیونیکیشن۔ سب سے پہلے ہم ڈائریکٹ کمیونیکیشن کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ وہ ابلاغ ہے جو کسی قسم کے واسطے کو استعمال کیے بغیر کیا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ کمیونیکیشن 2 طریقوں سے کی جا سکتی ہے، ایک ورڈز یعنی الفاظ کے ذریعے، دوسرا ایکشنز یعنی اشاروں کے ذریعے۔ پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ الفاظ کے ذریعے سے ہم اپنی بات کو کن کن انداز سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پہلا ہے برڈ آئی ویو۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے کسی سے بات کریں تو اس کو اجمالاً بیان کریں، پھر اس کی تفصیل بیان کریں۔ ایک حدیث مبارکہ سے ہم اس پوائنٹ کو سمجھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، اس کی تعریف کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور جنازہ گزرا، اس کی برائی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تعریف کی گئی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کی برائی کی گئی اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ تو اس مثال سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے تو بات کو اجمالاً بیان کیا گیا اور پھر نیکسٹ اسٹیپ میں اس کی تفصیل بیان کی گئی۔ اسے کہتے ہیں برڈ آئی ویو۔ الفاظ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کا دوسرا انداز بات کو دہرانے کا ہے، یعنی ریپیٹیشن کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بات یا کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے اسے ایک بار سے زیادہ مرتبہ دہرایا جائے تاکہ سننے والا بات آسانی سے سمجھ سکے۔ اور کمیونیکیشن کا یہ انداز بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ میں موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو ایک بات 3 مرتبہ دہراتے تاکہ خوب سمجھ آ جائے۔ الفاظ کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرنے کا تیسرا انداز پچ آف وائس یعنی آواز کے اتار چڑھاؤ کا ہے۔ یہ آواز کی پچ ہی ہے جو سننے والے کو یہ ڈٹرمن کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ آیا آپ ایک اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں یا پھر سوال پوچھ رہے ہیں، اور یہ آواز کی پچ ہی ہے جو ہمارے ایموشنل اسٹیٹ کو بھی ایکسپریس کرتی ہے۔ مثال کے طور پر غصہ، چڑچڑاپن، نفرت، خوشی، ایکسائٹمنٹ، یہ سب الفاظ کے تو محتاج ہیں، پر ان الفاظ میں پچ آف وائس روح پھونک دیتی ہے۔ ایک ٹیچر کے لیے بچوں کی اٹینشن گریب کرنے اور ان کا کلاس میں انٹرسٹ مینٹین رکھنے کے لیے پچ آف وائس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ الفاظ کے ذریعے کمیونیکیٹ کرنے کا چوتھا انداز کوسچننگ کا ہے۔ مطلب آپ جب کوئی بات اپنے طالب علموں کو سمجھانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان میں معلومات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کیوریوسٹی ڈیولپ کریں۔ اس طرح وہ بات انہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوال کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں روزانہ 5 دفعہ وہ نہاتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ کچھ بھی نہیں باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالکل یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے خطاؤں کو دھوتا اور مٹاتا ہے۔ مثال کے ذریعے سے بھی بات دوسروں تک کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہے۔ مثال دے کر بات سمجھانے میں آسانی یہ ہوتی ہے کہ بات کم وقت اور کم الفاظ کے ساتھ مکمل طور پر ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ جو ٹیچر اس انداز کو استعمال کرتے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس کے کانسیپٹ زیادہ کلیئر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مثال کے ذریعے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کو بات سمجھایا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ میں ٹڈیاں اور پروانے گرنے لگے تو وہ شخص آگ سے ان کو ہٹاتا، بس ایسے ہی میں بھی تم کو تمہاری کمر سے پکڑ کر جہنم کی آگ سے ہٹا رہا ہوں، لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹتے چلے جا رہے ہو۔ مزاح کے انداز سے بات سمجھانا یا کمیونیکیٹ کرنا، یہ انداز بہت مقبول اور متاثر کن ہے کہ آپ اپنی بات کو مزاح کے انداز میں سمجھا دیں اور دوسروں کو محسوس بھی نہ ہو۔ یہ طریقہ ٹیچرز کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ٹیچر کلاس کی بوریت کو ختم کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹس میں بات کو شوق سے سننے کا جذبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹڈ رکھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لیے اونٹ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اونٹنی کا بچہ سواری کے کیا کام آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اونٹ اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے۔ کمیونیکیٹ کرنے کا ایک اور انداز ٹو وے کمیونیکیشن کا ہے، یعنی دو طرفہ ابلاغ۔ کسی بھی طرح کے لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے اگر اس طریقہ کو استعمال کیا جائے تو بات بہت آسانی سے سمجھائی جا سکتی ہے، کیونکہ اس طریقے میں ٹیچر اپنے سننے والوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے اور ان کو اپنی بات میں شامل رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سننے والوں کو بھی بولنے کا موقع ملتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ سے اس کا اگزامپل لے لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مخلوق میں سب سے پسندیدہ ایمان کس کا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ فرشتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا فرشتے ایمان کیوں نہ لائیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ نبیوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبیوں پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ رضی اللہ عنہم تو نبیوں کے ساتھ ہوتے ہیں، بھلا وہ ایمان کیوں نہ لائیں؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن سب سے پسندیدہ ایمان ان لوگوں کا ہے جو تمہارے بعد آئیں گے، وہی کو لکھا ہوا پائیں گے اور اس پر ایمان لا کر اس کی اطاعت کریں گے۔ یہ لوگ لوگوں میں یا فرمایا مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ ایمان والے ہوں گے۔ خاکہ یا اسکیچ بنا کر بھی اپنی بات دوسروں تک کمیونیکیٹ کی جا سکتی ہے۔ اسکیچ بنا کر کسی بھی بات یا کانسیپٹ کو سمجھانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے سیکھی گئی بات زیادہ عرصے تک ذہن نشین رہتی ہے۔ آج کے دور میں بچوں سے لے کر بڑوں تک بات سمجھانے کے لیے یہی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ خاکے کی مدد سے بات سمجھانے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے ایک لکیر کھینچی اور ارشاد فرمائی، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکیریں اس کی دائیں اور 2 لکیریں بائیں کھینچیں اور فرمائی، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اشاروں یا ایکشنز کے تھرو کس طرح کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے۔ فطری طور پر انسان اپنے چہرے کے تاثرات، آئی بال موومنٹ، موومنٹ آف ہینڈز یا باڈی موومنٹ سے بہت ساری کمیونیکیشن انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے اس لیکچر میں ہم صرف کمیونیکیشن تھرو موومنٹ آف ہینڈز اور کمیونیکیشن تھرو باڈی موومنٹ کو دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے موومنٹ آف ہینڈز۔ ہاتھوں کا استعمال بات سمجھانے کے لیے بہت یوزفل ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ اور ہاتھوں کے اشاروں میں یکسانیت ہو، ورنہ سننے والے پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہاتھوں کی موومنٹ سے بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، اس کا ہر ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ باڈی موومنٹ سے کس طریقے سے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ باڈی لینگویج سے بھی مؤثر کمیونیکیشن کی جا سکتی ہے۔ اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کی بات سننے کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی لینگویج کو بھی کینلی آبزرو کر رہے ہوتے کہ کس بات کو کس انداز سے بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے ایک ٹیچر کو اسٹوڈنٹ کا فوکس مینٹین رکھنے، ان کو ایکٹیو رکھنے اور ان کو پروڈکٹیو میسج کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنی باڈی لینگویج پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بات کرتے ہوئے باڈی لینگویج کا استعمال کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ناراض ہوتے تو اس سے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں بند فرما لیا کرتے تھے۔ اب ہم کمیونیکیشن کی دوسری ٹائپ یعنی انڈائریکٹ کمیونیکیشن پر بات کر لیتے ہیں۔ انڈائریکٹ کمیونیکیشن ایک ایسا چینل آف کمیونیکیشن ہے کہ جو بہت سارے نظریات، عادات، خیالات اور معلومات دوسرے انسان تک بغیر ایکشنز اور ورڈز کے پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پر مورل ویلیوز، صاف ستھرا ظاہر، صاف ستھرا باطن، خود اعتمادی وغیرہ وغیرہ۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں مورل ویلیوز کی۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ اخلاقیات کا ہے۔ ایک ٹیچر کے اخلاقی اقدار اس کے اسٹوڈنٹس کو بہت متاثر کرتے ہیں۔ ٹیچر کے اچھے اخلاق اس کے طالب علموں کو اخلاقی طور پر معاشرے کا صحت مند انسان بنا سکتے ہیں۔ اگر ایک ٹیچر ہر وقت غصے میں رہے، ہر وقت طنز و مذاق کرے، غیر اخلاقی جملے کسے، جھوٹ بولے، تو طالب علموں پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، جو پھر بعد میں ہمارے معاشرے میں بدنما داغ کی طرح جگہ جگہ نظر آئیں گے۔ لہٰذا ہم جیسا معاشرہ چاہتے ہیں، جس قسم کا رویہ اپنے معاشرے یا اپنے آنے والی نسلوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، پہلے اس پر ہمیں خود عمل پیرا ہونا ہوگا، جو آہستہ آہستہ ہماری نسلوں میں منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ٹیچر کو اچھے اخلاقی اقدار سیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں لانے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ لوگوں میں بہترین کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ٹیچر کا کانفیڈنس بھی کی رول پلے کرتا ہے۔ ٹیچر کی خود اعتمادی بچوں کے لاشعور پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ ٹیچر جتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوگا، اس کے اسٹوڈنٹس اتنے ہی اچھے انداز میں اس کی بات کو بھی سمجھیں گے اور اس کے پڑھائے گئے ٹاپکس کو بھی۔ لیکن ایک ٹیچر اسی وقت کانفیڈنٹ ہو سکتا ہے جب اس کو اس کے سبجیکٹ پر کمال کی گرفت حاصل ہو، وہ اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہو۔ ہمیں خود اعتمادی کی کمال کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کو صفا کی پہاڑی کے قریب جمع کیا اور پہاڑی پر چڑھ کر ان کو دعوت اسلام دی، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ یہ ہے کانفیڈنس۔ انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں کلینلینس کا بھی اہم رول ہے۔ ایک ٹیچر کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا ظاہر اور باطن دونوں صاف رہیں۔ اگر ٹیچر اپنے ظاہر اور باطن کی صفائی کا خاص خیال رکھیں تو اسٹوڈنٹس بھی اس کا شوق کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ظاہری صفائی کی۔ ظاہری صفائی میں ٹیچر کو اپنے لباس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ لباس انسان کی ذہنی صحت، نظریات اور سوچ کی ترجمانی کرتے ہیں۔ لہٰذا ٹیچر کو ایسا لباس استعمال کرنا چاہیے جو اسٹوڈنٹس کو نظریاتی، ذہنی اور مذہبی طور پر مضبوط کرے اور اخلاقی تربیت کا بھی سبب بنے۔ لباس کے ساتھ ساتھ ٹیچر کا جسم، جوتے اور وہ تمام چیزیں جو اس کے استعمال میں رہتی ہیں صاف ہونی چاہیے۔ اس طرح ٹیچر کی صفائی ستھرائی کی یہ عادات اور عمل خود بخود اس کے اسٹوڈنٹس میں منتقل ہو جائیں گی اور ان کے دلوں میں ٹیچر کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچر کو اپنے باطن کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ اس کا اثر ٹیچر کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس طرح ٹیچر کے باطن کا اثر اس کے الفاظ سے منتقل ہو کر بچوں کے باطن پہ پڑے گا
اور ان کا باطن سنور جائے گا۔ باطن کی صفائی سے مراد ٹیچر میں اخلاقی اور روحانی بیماریوں کا نہ ہونا ہے۔ ناشکری، جھوٹ، حسد، چغلی، غیبت، خیانت، تکبر، یہ سب باطنی بیماری ہیں۔ ایک پروفیشنل اور اچھے ٹیچر کو تمام بری عادات سے دور رہنا چاہیے تاکہ اس کے طالب علم بھی ان تمام بری عادات سے دور رہیں۔ کسی نے بہت خوب کہا، اگر ٹیچر نیک ہے تو کلاس نیکی پر آئے گی، اسی طرح اگر ٹیچر نیک نہیں تو کلاس بھی نیک نہیں رہے گی۔